جی ہاں، ہمارے عبادات کرنے کے جو اختیارات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، جو نکاح کے جو قوانین ہیں وہ بدل دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو وراثت کے قوانین ہیں وہ بدل دیے جائیں گے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ اسلام پہ پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں، کرسچن ہوتے ہوئے بھی آپ اپنے مذہب کو فالو نہیں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد عقیل قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو سول کوڈ ہے کیا؟ یونیفارم سول کوڈ، تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یکساں قانون تمام شہریوں کے لیے۔ ایک طرح سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ہندوستان اگر مان لیا جائے کہ یہ جو ہے یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ یہاں نہیں رہتے ہیں، اور پھر یا تو صرف کرسچن رہتے ہیں، یا پھر صرف اسلام کے ماننے والے رہتے ہیں، یا صرف جو ہے ہندوازم پر پریکٹس کرنے والے رہتے ہیں، اور وہاں ایسا کوئی قانون لایا جائے جیسے کہ ایک شریعہ قانون ہے، اسی طرح جو ہے کرسچن کے یہاں ان کے یہاں ایک الگ قانون ہے، یا اسی طرح ہندوازم میں ان کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے۔ لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ایسے مذاہب کو ماننے والے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور آئین جو ہے ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے معتقدات پر اور اپنے جو شریعہ پر چلیے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک بیسڈ نیشن ہے، اور یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام کا مطلب ہی ہے کہ عوام کی حکومت عوام کی منتخب کردہ شخص کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی کہ عوام جو ہے اپنے اعتبار سے جس کو چاہے منتخب کر لے اپنے فائدے کے لیے، یعنی کہ عوام کی حکومت عوام کے الیکشن سے، یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمہوری نظام میں تمام اختیارات دیے گئے ہیں ہر ایک شہری کو کہ وہ اپنے ریلیجن پہ، اپنے ریلیجیس پہ وہ فالو کرے، پریکٹس کرے۔ لیکن یونیفارم سول کوڈ جب یکساں قانون بل سبھی کے لیے لاگو ہو جائے گا تو کیا دقت ہوگا؟ پہلا دقت تو یہ ہوگا کہ کس اعتبار سے اسے بنایا جائے گا۔ اگر مان لیا جائے اسلامی لاء کے اعتبار سے بنایا جائے، جو ہندوستان میں تو امپاسبل ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ کر دو، بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کرو گے بھی نہیں، یہ تو بالکل رائٹ بات ہے۔ تو اگر شریعہ قانون لاگو کر دیا جائے، یا پھر اسی طرح جو ہے کوئی ایسا قانون لاگو کر دیا جائے جو ہندوازم کو سپورٹ کرتی ہو، یا پھر کوئی ادر کو سپورٹ کرتی ہو، تو یعنی کہ اتنے جو مختلف مذاہب کے لوگ ماننے والے ہیں ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ کر پریکٹس کرنا ہوگا، اور اپنے ریلیجیس کو چھوڑ کر ایک ہی چیز کو پریکٹس کرنا ہوگا۔ دوسرے شبدوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر آپ نکاح کرنے کے لیے ایجاب و قبول کرتے ہیں تو اگلے بار سے ہو سکتا ہے آپ کو پھیرے لینے پڑے، یا اس طرح کی چیزیں اس میں جو ہے داخل کر دیا جائے۔ ہاں، یہاں پہ طے تو نہیں ہے کہ آخر اس میں کیا تبدیلی ہوگی اور کیا قوانین آئیں گے، کیا ختم ہوگا، لیکن صاف طور پر یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی قوانین آئے اس میں جو نقصانات تو سبھی ریلیجنز کو ہوگا، اور سبھی ریلیجن کے ماننے والوں کو ہوگا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی آپ ایک چیز کو فوکس نہیں کر سکتے ہیں، کمی بیشی کے ساتھ بھی لائیں گے تو تکلیف ہوگی۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ آپ اپنے دھرم کو فالو کرتے ہوئے بھی آپ فالو نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ کوئی مسلمان ہے تو اس سے جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کے معتقدات میں کچھ چیزیں وہ نہیں کر پائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی ہندوازم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ہے اس کے نقصانات۔ اب اس کے فائدے، اور گورنمنٹ کیوں لا رہی ہے؟ گورنمنٹ میں لانے کی وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے چونکہ ہر طرح کے مختلف لوگ ہیں، تو مختلف لوگ کے پرسنل لاء ہے، جیسے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ، اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، تو اس میں جو ہے کورٹ کو دقت ہوتی ہے، اور سنوائی میں یا اسی طرح سے اور معاملات میں پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے حکام نے بھی اس بات کو رکھا تھا کہ یہ بل لایا جائے، اور اس بل کے ذریعے سے جو ہے ہم جو پینڈنگ کیسز چلتے ہیں اس پر قابو پا سکیں گے۔ لیکن معاملہ دراصل یہ ہے کہ اس کے لانے کی وجہ سے بھی کیا گارنٹی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے؟ اور یہ معاملہ اگر دیکھا جائے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ تو یہ آج کا نہیں ہے، بلکہ انگریزوں نے بھی پیش کیا تھا، لیکن اس وقت جب وہ پیش کیے تھے 17ویں صدی میں، تو ان کا جو مقصد یہ تھا کہ ہم ویسٹرن کلچر کو یہاں کے لوگوں پر تھوپ دیں، تاکہ یہ بھی جو ہے کل ہو کے کرسچن بن جائے، یہ بھی خنزیر کھائیں، اور یہ بھی جو ہے پھر جا کر چرچ میں عبادت کریں۔ بہرحال لیکن آزادی کے بعد جو ہے اس کو بالکل ہمیشہ روک دیا گیا، اور اسے کئی مرتبہ جو ہے اسے ختم کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے نقصانات بہت زیادہ ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ عدالت میں جو ہے وہ دقت ہوتی ہے،
لیکن اس کا الٹرنیٹیو ہونا چاہیے کہ جس سے معاملات درست ہوں اور معاملہ ٹھیک ہو، کیونکہ بالکل ایک ڈیموکریسی اور اسی طرح جمہوری نظام ملک میں ان کے شہریوں کے حقوق کو ختم کر دینا اور ان کے دھرم اور ان کے مذہب پہ حملہ کرنا، میرے حساب سے یہ ایک جمہوری نظام کے لیے یا پھر اسی طرح سیکولر ملک اور کنٹری کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے اور یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس پر کیا اپڈیٹ ہے۔ حکومت یعنی کہ جو زیر اقتدار ابھی حکومت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہم اس چیز کو لائیں گے، لیکن یہ چیز یاد رکھیے کہ اس چیز کے لیے مسلمانوں کو صبر اور حوصلہ سے کام لینا ہوگا، کیونکہ نقصان صرف ہمارا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے دھرنے پہ نکل جائے اور اس کے خلاف یہ کریں، نہیں، قانونی طور پر جو ہو سکے گا وہ انشاءاللہ ہم سب کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلا چناؤ 2024 کا آنے والا ہے، یہ مدعا زور سے اٹھایا جائے گا تاکہ جو ہے اس پر ریئیکشن ہو اور اینٹی مسلم ایک پارٹی بن جائے، الیکشن آسانی سے جیتا جائے۔ بہرحال یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹاپک جس کو میں نے چوز کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کبھی اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔